جی جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت بھائی؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت کیسے ہوں گے؟ خیریت تھوڑی کمی ہے خیریت میں. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ دوستی آپ سے بڑھ گئی، دشمنی اپنے میں پڑ گئی. بڑا افسوس ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ ہمیں گالی دیا کریں نا تاکہ دوبارہ دوستی بن جائے. آپ ہمیں منظور ہے، آپ ہمیں گالی دے دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے. کیا کریں گے بھائی؟ میرے دو چار سوالات ہیں کیونکہ میں الزامی جواب بھی دینا چاہتا ہوں. جی آپ سر. اجازت دیں تو، کیونکہ وہ اگلے پروگرام میں وہ عبد اللطیف صاحب آئے تھے، علی معاویہ آئے تھے. جی جی تو 12 اماموں کو قرآن سے طلب کرتے تھے نا. 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کریں. آپ قرآن سے دلائل لائیں 12 اماموں کی. ان کے لیے میں ان کے اہل سنت کی کتب سے انشاءاللہ میں دلائل لے کر آیا ہوں ان کے 12 اماموں کی. انشاءاللہ آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں گا. اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو آپ سرچ کریں. انشاءاللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کتاب کا نام. جی جی شرح فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی. جی جی یہ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ خیر بھائی بتا دیتا ہوں. ملا علی قاری مصنف اس کے، اور مترجم مولانا محمد نبید اس کے. صحیح. انہوں نے صفحہ بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 551 میں لکھا ہے انہوں نے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. آپ نے فرما رہے تھے کہ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا. لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان پر 12 امام گزریں گے. کیا لفظ امام؟ بھائی پوائنٹ نوٹ کریں، اس میں لفظ امام دیا گیا، لکھا گیا ہے. جب تک اس میں 12 امام گزریں گے اور وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے. اور 12 امام کا نام بھی انہوں نے بتا دیا ہے. کتاب شرح فقہ اکبر انہوں نے 12 اماموں کا نام بھی بتایا گیا ہے. کہ روایت میں ان الفاظوں کے طرح یعنی کہ قریش ہوں گے، اور روایت کے الفاظ اس طرح ہے 12 خلفاء تک معاملہ عزیز رہے گا. معاملہ عزیز رہے گا، اور یہ معاملہ گزر چکا ہے جیسے آپ کا فرمان تھا. اور وہ 12 خلفاء میں سے 4 خلفاء راشد ہیں اور 5واں امیر معاویہ. 5واں خلیفہ امیر معاویہ، اور 6واں خلیفہ یزید ہے. انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا بھائی، شرح فقہ اکبر میں امام مانتے ہیں یزید کو. ان لوگوں نے امام قرار دیا ہے یزید کو، کیونکہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے لاؤ تمہارے 12 اماموں کے نام. ابھی یزید کو کہاں سے لائیں گے امام؟ کم سے کم ضعیف حدیث تو لانے دو نا ان کو اپنا امام ثابت کرنے کے لیے یزید کو. یہ عبد اللطیف اور وہ علی معاویہ آیا تھا نا گزشتہ ہفتہ، 2 گھنٹے کا آپ سے مناظرہ کیا تھا. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے امام کو ثابت کرا پہلے، ضعیف تھوڑا سا ضعیف حدیث سے تو ثابت کرائے نا یزید ان کا امام ہے. اسی طرح میں نے اور بھی 3-4 کتبوں کی میں نے سرچ کیا ہے. تاریخ الخلفاء میں بھی اسی طرح 12 اماموں کے نام یزید ترکا اور یزید اور اس کے 4 بیٹوں کے نام کے بتا دیتا ہوں. وہ بھی خیر ہے بھائی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے موبائل میں تھوڑا دقت ہوتی ہے. اب ایسا بتا دیتا ہوں بھائی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی اور علی کے عہد میں بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ جنگ صفین کے سانحہ درپیش ہوا. پھر حضرت امام حسین سے بیعت کے امیر معاویہ اور اس دن لوگوں نے بیعت کی اور امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. اس کے بعد اسی طرح امیر معاویہ اور عبد الملک ابو سفیان اسی طرح ان لوگوں نے 12 امام کو لاتے ہیں. بھائی یہ 12 امام کی بات ہوگی، کیونکہ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ پہلے 12 امام اپنی کتابوں سے لے کر آئے، کیونکہ 12 امام میں سے کم یزید کو تو ثابت کر رہے ہیں اپنا امام. اس کے بعد بھائی رہا دوسری بات، یزید کو ثابت کریں، کیونکہ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کرانے کے لیے کہتے ہیں، ان کے لیے آپ ڈیمانڈ کریں. کیونکہ میں بتا دیا یہ کتاب سے کہ 12 امام سے یزید کو اپنا امام مانتے ہیں. اہل سنت کے تمام اہل سنت کا اجماع لکھا ہے اس میں، تمام اہل سنت کا بالخصوص اس میں اجماع ہے
साफ लिखा है, उन्होंने इमाम मान लिया है, शरह फ़िक़ह अकबर में इमाम मान लिया है यजीद को। और उसके बाद इश्क़ नबी और एक किताब है, उसमें भी ये पाकिस्तान में अक्सर उर्दू एमए सिलेबस और एमफिल उर्दू से सिलेबस में ये किताब पढ़ाई जाती है, इश्क़ नबी। ये किताब में भी इन्होंने यजीद को इमाम मान लिया है। सही, समझे? हाँ, ये अब उन लोगों से डिमांड कर रहा है भाई। दूसरा सवाल मेरा, अब ये सही मुस्लिम से है भाई, इसे थोड़ा मुझे वजाहत करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है हदीस कैसी है, ये हदीस क्या बात पर दलालत करती है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। इंशाल्लाह मैं हदीस उठा लेता हूँ। हाँ भाई, हदीस आ गई भाई, इंशाल्लाह थोड़ा हदीस नंबर पहला आपको बता देता हूँ, सही मुस्लिम की। हाँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है अमीर ये यजीद को खलीफा यानी इमाम मानने पर शर्म आती है। मैं ऐसा अकायद पर थूकता हूँ, मैं माजरत के साथ अल्फाज अदा करता हूँ, ऐसा अकायद पर मैं ऐसा अकीदा पर थूकता हूँ, यजीद हमारा इमाम चला था, माजरत के साथ मैं बात कहता हूँ भाई। हाँ, थोड़ा आप देखो भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस भाई, हदीस नंबर आपको बता देता हूँ भाई, मैंने उठा को रखा हूँ। हाँ, हदीस नंबर 3598, इसमें इंशाल्लाह आगे चलकर किताब रज़ायत के अहकाम पर, रिज़ाअत यानी कि दूध पिलाने का मसला। इसमें ठहरो भाई, हदीस में पढ़ लेता हूँ 3598, उठा लेता हूँ, ठहरो भाई। चलें जनाब, खैर है। हाँ भाई भाई, एक लहजा भाई, एक लहजा भाई, क्योंकि बहुत जरूरी मसला है भैया। हाँ, बहुत जरूरी मसला है भैया। हाँ, क्योंकि आप हदीस निकाल दे, मैं एक भाई को लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है? आप हदीस निकालो पहले। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, निकाल लिया भाई, निकाल लिया भाई, निकाल लिया, चले निकाल लिया तो पढ़े। हाँ निकाल लिया भाई, निकाल लिया। बिस्मिल्लाह। 359697 98 आ गई भाई। हाँ, सुलेमान बिन बिलाल ने हमें यहिया बिन सईद से हदीस बयान की, इन्होंने अमर बिन रिवायत की, इन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, वो उनसे रज़ाअत का जिक्र कर रही थी जिससे हुर्मत साबित होती है। इमरू ने कहा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, कुरान में 10 बार दूध पिलाने से जिनका इल्म हो हुर्मत साबित होती है, इसका हुक्म नाजिल हुआ था। फिर यह हुक्म नाजिल हुआ था 5 बार दूध पिलाने का इल्म था भाई। उसके बाद मैं 3600 पर आता हूं भाई। 36 भाई आ गई। और फरमाना क्या चाह रहे हैं आप? इसी तरह फरमाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिलाने की हदीस बयान की है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो आयशा, आपने फरमाया था आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये अपने आपसे मिलना आती थी हदीस लेने के लिए, जो लोग आपसे मिलना आते थे उन्हों को फरमाते थे कि जाओ फलाने से 5 बार दूध पिला आ जाओ, ये हमारे से बेपर्दगी दूर हो जाएगी, मेरे रज़ायत भाई हो जाएंगे। तो आपने फरमाया था, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था। अब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है इसमें, मुस्लिम शरीफ में। नबी कैसे ऐसा फरमा सकते हैं भाई? नबी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पहली बात है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रिज़ा जो है सिर्फ 2 साल तक है। मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं अगले कलर को लूंगा, ठीक है ना भाई? भाई एक लहज़ा मैं हदीस पढ़ के सुना देता हूं भाई, हदीस पढ़ के सुना देता हूं। ओके, सालिम रज़ियल्लाहु तआला आगे भाई हदीस सुन लो ना, ये सालिम वाली हदीस है ना, ये कुरान के खिलाफ है। ये सालिम वाली हदीस कुरान के भी खिलाफ है। दूध पिलाने वाला मर्द, दाढ़ी मूंछ वाला मर्द था दूध पिलाने के लिए। ये कुरान के दूध पिलाने के लिए कहा था उसे, दाढ़ी मूंछ वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गैरत कैसा करेगी कि दाढ़ी मूंछ वाले को दूध पिलाने दो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कुरान के खिलाफ है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मुझे इजाजत दे, मैं कुरान की आयत आपके लिए निकाल दूं जी, क्योंकि 5-6 साल 10 साल के बच्चे को दूध पिलाने के लिए औरत गवारा नहीं करती, गैरत गवारा नहीं करती, ये दाढ़ी मूंछ वाले को कैसे दूध पिलाने के लिए गवारा होगा? मुलाहिज़ा फरमाइए, वलवालिदातु, कुरान ने जब कह दिया वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, सूरह मुबारक बकरा आया नंबर है 200 कौन सा 233 है, 233। औरतें अपनी औलाद को 2 साल दूध पिलाएं, 2 साल कामिल, 2 साल कामिल 24 महीने। लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, जो लोग चाहते हैं कि रज़ाअत फुल हो, यानी फुल रज़ाअत, कामिल रज़ाअत 2 साल में, उसके बाद रज़ाअत नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं इसकी तफसीर है इब्न कसीर से आपको दिखाऊं। इब्न कसीर साहब क्या फरमाते हैं? ये तफसीर है इब्न कसीर है उर्दू जबान में, तर्जुमा जिल्द अव्वल, छाप मकतबे कुद्दूसिया, यहाँ पे वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो। मसले रज़ाअत, यहाँ अल्लाह ताला बच्चों वालियों से
کوئی ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کا 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے دودھ بھائی بننا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نا بات؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا، کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھائی تم دودھ پلا دو بڑے آدمی کو، مونچے والے آدمی کو؟ اور پھر میں دکھاؤں آپ کو، ہاں ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں، یہ کتاب ہے سنن ترمذی چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، رسول ام سلمہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام وهذا حدیث حسن صحیح، حدیث نمبر 1155 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت سبب محرمیت نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے، کیونکہ بڑے آدمی کا پیٹ عورت کے دودھ سے نہیں بھرتا، عورت کے دودھ کم ہوتی ہے، آدھا کپ ہوتا ہے، اس سے آپ ہاں، اور کھانا قبل الفطام، اور فطام دودھ سے نکلنا، فطام عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فطام اس کو بولتے ہیں جب بچہ آپ اس کو دودھ سے، مثلا بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، 2 سال 18 مہینے کا ہو، اس کے بعد مائیں جو دودھ نہیں پلاتی کھانا کھلاتا ہے نا، تو اس کو فطام بولتے ہیں، اس سے پہلے ہو۔ ملاحظہ فرمائیے یہ جامع ترمذی ہے ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 1 حصہ دوم مکتبۃ العلم اردو بازار میں چھپی ہے، اسی حدیث کا ترجمہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چڑھانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت میں، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر کی اپنی حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، تو وہ جو سالم والی روایت ہے وہ جھوٹ ہے بھائی، اللہ کو جزائے خیر۔ پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے بھائی، ایک لحظہ بھائی، پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، ابھی عمر کی روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر پلا دو؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا دودھ برتن میں نکالنے کی بھی ایک برتن میں دیکھیں، یہ جھوٹ ہے بھائی، رضاع بولتے ہیں، رضاع کا مطلب یہی ہے، یہ کسی برتن میں دودھ نکالنا یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ ہاں ملاحظہ فرمائیے، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ رضاع بولتے ہیں، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے یہ، رضاع بولتے ہیں آپ چاتی سے کسی کو لے، کتاب العین ہے جزء ثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب الذال، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 123 میں، وہاں پہ رضاع کا انہوں نے بتا دیا، تعریف کر دیا، صفحہ نمبر 123 رضاع برتن میں رضاع کو بولتے نہیں ہے، ای مس الثدی، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی، عورت کی جو چھاتی ہوتی ہے بریسٹ، اس کو چوسنے کا نام ہے رضاع، وہ جو برتن سے پیتا وہ رضاع ہوتا ہی نہیں ہے، لغتاً سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور رضاع مس الثدی ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھاؤں کہ برتن سے پینے کا یہ ایسے جھوٹ ہے انہوں نے جو مشہور کر دیا، ایک منٹ، حدیث نمبر 15، یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے السنن الکبریٰ، یہ عائشہ جو ہے یہ کہتے ہیں نا عائشہ برتن میں پلاتی تھی، یہ جھوٹ ہے بھائی، عائشہ برتن میں نہیں پلواتی تھی، یہ سنن کبریٰ ہے جزء سابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 755 میں، یہ ہے بھائیو صفحہ نمبر 755، اس میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 15646، روایت یہ ہے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک دفعہ مسہ اور مستین سے، قال كانت عائشہ لا تحرم المسۃ ولا المستین ولا تحرم الا 10 فصاعدا، عائشہ کہتی تھی کہ چوس کے پینا ضروری ہے، چھاتی چوسنا، مستین چوس کے پینا ضروری ہے، اور ایک دفعہ چوسنا، اور کہتا نہیں بچورے کے لیے بھی کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے، 10 دفعہ چوسنا، کم از کم 10 دفعہ چوس لے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھی بات ہے، آپ کو مجھے اجازت دو، دوسرا کال لے لوں، اوکے؟ جزاک اللہ، تھینک یو۔